سن 1857 کی بات ہے۔ دہلی کے ایک مصروف بازار میں ایک نوجوان دکاندار رحیم اللہ اپنی چھوٹی سی کپڑے کی دکان چلاتا تھا۔ وہ بہت ایماندار اور سچا انسان تھا۔ اس کے والد نے اسے بچپن سے ہی یہی سکھایا تھا کہ تجارت میں سچائی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک دن ایک امیر سیٹھ حکیم چند اس کی دکان پر آیا۔ وہ شہر کا مشہور تاجر تھا اور بہت دولت مند تھا۔ حکیم چند نے کہا، رحیم میاں، میں نے سنا ہے تم بہت اچھا کپڑا بیچتے ہو۔ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بہترین ریشم چاہیے۔ رحیم اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، سیٹھ جی، میرے پاس جو کپڑا ہے وہ اچھا ضرور ہے، لیکن آپ کی ضرورت کے لیے شاید بہترین نہیں۔ شہر کے دوسرے سرے پر مولوی صاحب کی دکان ہے، وہاں آپ کو بہترین معیار کا ریشم مل جائے گا۔ حکیم چند حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی کسی دکاندار کو اپنا گاہک دوسرے کی طرف بیچتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پوچھا، تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ رحیم نے جواب دیا، سیٹھ جی، میری دکان تو چھوٹی ہے لیکن میرا ایمان بڑا ہے۔ میں آپ کو غلط چیز بیچ کر اپنا منافع نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ کی رضا میرے لیے سب سے اہم ہے۔ کچھ دن بعد شہر میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ انگریز افسروں کا ایک قافلہ شہر سے گزر رہا تھا۔ ان کے ساتھ سونے کی اشرفیوں سے بھرا ایک بڑا صندوق تھا جو فوجیوں کی تنخواہ کے لیے تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ بگدڑ میں وہ صندوق گر گیا اور کچھ اشرفیاں بکھر گئی۔ ایک تیلی جس میں 50 سونے کی اشرفیاں تھی رحیم کی دکان کے قریب آ گری۔ رات کو جب رحیم دکان بند کر رہا تھا تو اس نے وہ تیلی دیکھی۔ اس نے اسے کھولا اور چمکتی ہوئی اشرفیاں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اتنی دولت تو اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا، اگر میں یہ اشرفیاں رکھ لوں تو میری تمام مشکلات حل ہو جائے گی۔ میں نئی دکان کھول سکتا ہوں، میری بوڑھی ماں کا علاج کروا سکتا ہوں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا۔ لیکن پھر اس کے والد کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، بیٹا، بے ایمانی سے کمائی ہوئی دولت کبھی برکت نہیں دیتی، یہ آگ ہے جو تمہیں جلا دے گی۔ رحیم نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ تیلی واپس کرے گا، لیکن کیسے؟ انگریز افسر بہت ظالم تھے، کوئی بھی ان کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگلے دن رحیم نے پتہ لگایا کہ انگریز افسروں نے ایک اعلان کیا ہے، جو بھی گمشدہ اشرفیہ واپس کرے گا اسے انعام ملے گا، لیکن ساتھ ہی یہ خطرہ بھی تھا کہ انگریز اسے ڈاکو سمجھ سکتے تھے۔ رحیم کے دوست یوسف نے کہا، رحیم، تم پاگل ہو، یہ اشرفیہ رکھ لو، انگریز تو ظالم ہے، انہیں اس دولت کی ضرورت نہیں۔ تمہاری ماں بیمار ہے، تمہاری اپنی شادی نہیں ہو سکی، یہ تمہاری قسمت ہے۔ لیکن رحیم نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یوسف بھائی، یہ میری دولت نہیں ہے، اگر میں یہ رکھوں تو میں چور بن جاؤں گا۔ میرے والد نے مجھے یہ نہیں سکھایا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امانت ادا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ رحیم نے حوصلہ کیا اور انگریز کیمپ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، ڈر تھا کہ کہیں انگریز اسے پکڑ کر جیل میں نہ ڈال دے۔ جب رحیم انگریز کیمپ پر پہنچا تو پہرے دار نے اسے روک دیا۔ کیا کام ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ رحیم نے کانپتی آواز میں کہا، میں افسر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، میرے پاس ان کی کوئی ہوئی چیز ہے۔ پہرے دار نے اسے شک کی نظر سے دیکھا اور اندر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک انگریز افسر کیپٹن جان اسمتھ باہر آیا۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے تیز آواز میں پوچھا۔ رحیم نے وہ تیلی نکال کر پیش کی۔ صاحب، یہ آپ کی اشرفیہ ہے جو میری دکان کے پاس گری تھی۔ کیپٹن نے تیلی کھولی اور اشرفیہ گنی۔ 50 کی 50 اشرفیہ تھی۔ اس نے رحیم کو غور سے دیکھا۔ تم نے ایک بھی اشرفیہ نہیں رکھی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں صاحب، یہ میری دولت نہیں تھی۔ کیپٹن اسمتھ نے دوسرے افسروں سے کچھ کہا۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ رحیم کا دل ڈوب رہا تھا، اسے لگا کہ شاید یہ اسے پکڑ لیں گے۔ لیکن کیپٹن اسمتھ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اس ملک میں بہت کم ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اتنے ایماندار ہوں، تم سچے انسان ہو۔ اس نے رحیم کو 10 اشرفیاں انعام میں دی، لیکن رحیم نے انکار کر دیا۔ صاحب، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، میں انعام کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ سن کر کیپٹن اور زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے کہا، تمہاری یہ ایمانداری ہمیشہ یاد رہے گی،
میں تمہیں انعام نہیں بلکہ تمہاری محنت کا صلہ دینا چاہتا ہوں، کیا تم ہمارے لیے کپڑے کی فراہمی کر سکتے ہو؟ رحیم حیران رہ گیا، یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا۔ اس نے عاجزی سے کہا، صاحب میری دکان بہت چھوٹی ہے، میں اتنا بڑا آرڈر کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ کیپٹن نے کہا، فکر مت کرو، ہم تمہیں پیش کی رقم دیں گے، تم اپنا کاروبار بڑھا سکتے ہو۔ اس معاملے نے رحیم کی زندگی بدل دی۔ اس نے معاہدہ قبول کیا اور محنت سے کام شروع کیا۔ اس نے اپنی ماں کا علاج کرایا، نئی دکان کھولی اور کئی غریب لڑکیوں کی شادیوں میں مدد کی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے اپنے اصول سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اس نے ہمیشہ معیاری کپڑا فراہم کیا اور کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ جب بھی کوئی اس کی ایمانداری کی تعریف کرتا تو وہ کہتا، یہ میرے والد کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر انسان کی سچائی ہے۔ کچھ سال بعد سن 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی۔ پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف بغاوت پیل گئی۔ دہلی میں بھی حالات بہت خراب ہو گئے۔ ایک دن کچھ باغیوں نے رحیم کی دکان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ رحیم انگریزوں کا ساتھ دیتا ہے۔ رحیم نے بہادری سے کہا، میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں صرف اپنا کاروبار ایمانداری سے کرتا ہوں۔ میں نے انگریزوں کے ظلم بھی دیکھے ہیں اور ان کا غصہ بھی برداشت کیا ہے، لیکن میں نے معاہدہ کیا ہے اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ باغیوں کے سردار نے جب رحیم کی پوری کہانی سنی تو وہ بھی متاثر ہوا۔ اس نے کہا، تم سچے مسلمان ہو، تم نے اپنے اصول نہیں چھوڑے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ جنگ آزادی ختم ہوئی تو بہت کچھ تبدیل ہو گیا، لیکن رحیم کی شہرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ لوگ دور دور سے اس کی دکان پر آتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس آیا، چچا جان، آپ کی کہانی بہت مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے سچائی کی وجہ سے کامیابی پائی، کیا آپ مجھے بھی کچھ سکھا سکتے ہیں؟ رحیم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے کوئی جادو نہیں کیا، میں نے صرف وہی کیا جو میرے والد نے سکھایا تھا۔ سچائی اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ شاید فوری فائدہ نظر نہ آئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اللہ ضرور اجر دیتا ہے۔ لڑکے نے پوچھا، لیکن چچا جب آپ کو وہ اشرفیہ ملی تو ڈر نہیں لگا؟ بہت ڈر لگا بیٹا، بہت ڈر لگا، لیکن اپنے ضمیر کے خلاف جینا اس سے زیادہ خوفناک ہے۔ اگر میں نے وہ اشرفیہ رکھ لی ہوتی تو آج شاید دولت مند ہوتا، لیکن اندر سے مرا ہوا ہوتا۔ برسوں گزر گئے، رحیم بوڑھا ہو گیا۔ اس کے بیٹے اب کاروبار سنبھالتے تھے، لیکن اس نے اپنے بچوں کو بھی وہی اصول سکھائے جو اس کے والد نے اسے سکھائے تھے۔ ایک دن اس کا بیٹا کریم آیا اور کہنے لگا، ابا جان، آج ایک بڑے سیٹ نے مجھ سے کہا کہ اگر ہم کپڑے میں تھوڑا ملاوٹ کر دیں تو بہت زیادہ منافع ہوگا۔ رحیم نے سختی سے کہا، کریم یاد رکھو، جو دولت دھوکے سے کمائی جائے وہ لعنت ہے۔ ہمارے خاندان کی عزت اس لیے ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ کریم نے سر جھکا دیا، آپ ٹھیک کہتے ہیں ابا جان، میں ایسا نہیں کروں گا۔ جب رحیم اللہ کی آخری ساعتیں قریب آئی تو اس کے ارد گرد اس کا پورا خاندان اور شہر کے بہت سے لوگ جمع تھے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رحیم نے کمزور آواز میں کہا، میرے پیارے بچوں اور دوستوں، میں نے بہت سادہ زندگی گزاری، نہ بہت بڑا محل بنایا، نہ بہت دولت جمع کی، لیکن میں نے ایک چیز ضرور حاصل کی، سکون۔ میرا سر ہمیشہ اونچا رہا کیونکہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ میری نیند ہمیشہ پرسکون رہی کیونکہ میرا ضمیر صاف تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا، میں تمہیں بہت دولت نہیں دے رہا، لیکن ایک بہت قیمتی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اچھا نام، اس نام کو قائم رکھنا۔ پھر اس نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ سب کا بھلا کرے، یاد رکھنا، سچائی مشکل راستہ ضرور ہے، لیکن آخر میں یہی راستہ کامیابی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر رحیم اللہ نے آنکھیں بند کر لیے۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، وہ سکون جو صرف نیک لوگوں کے چہرے پر ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بہت اہم سبق سکھاتی ہے۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں جو سچائی اور ایمانداری کی اہمیت بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ انہوں نے کپڑے کی تجارت کی تھی اور ایک دفعہ ان کے ملازم نے غلطی سے خراب کپڑا بیچ دیا تھا۔
جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے وہ تمام کپڑا غریبوں میں تقسیم کر دیا تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک یہودی تاجر نے مسلمانوں کی ایمانداری دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسی ایمانداری صرف سچے دین میں ہی ہو سکتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ جب ڈاکوؤں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو انہوں نے سچ بتا دیا، حالانکہ وہ چھپا سکتے تھے۔ ڈاکوؤں نے ان کی سچائی سے متاثر ہو کر توبہ کر لی۔ اس کہانی کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ سچائی اور ایمانداری عارضی نقصان کر سکتی ہے، لیکن طویل مدت میں یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو لوگ دھوکہ دہی سے دولت کماتے ہیں، ان کی دولت میں برکت نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں سکون ملتا ہے۔ رحیم اللہ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصول پر قائم رہنا آسان نہیں ہے، لیکن یہی چیز انسان کو عظیم بناتی ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں ہر طرف دھوکہ اور فریب ہے، ہمیں ایسے کرداروں سے سیکھنا چاہیے۔